تو چونکہ اللہ کا فضل چھوٹا نہیں ہے، اللہ کا کرم چھوٹا نہیں، اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کہتا ہے میری رحمت اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو محیط ہے، کوئی شے اللہ کی رحمت سے خارج نہیں۔ اب دنیا میں کتنی اشیاء ہیں اس کا اندازہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے سوا اس کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ آسمان کی مخلوق کیا ہے، زمین کی کتنی ہے، سمندر کی کتنی ہے، سب پر اللہ کا فضل بھی ہے، کرم بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ایک شخص نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہنے لگا کہ یا اللہ مجھ پہ رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدٍ، ہمارے ساتھ کسی کو اپنی رحمت میں شامل نہ کر۔ تو آپ نے سن کے ارشاد فرمایا لَقَدْ حَجَّرْتَ الْوَاسِعَ، ارے بھائی تو نے اللہ کی بہت بڑی رحمت کو اتنا چھوٹا کر دیا، اتنا تنگ کر دیا، تم کیا جانو رحمت کیا ہے۔ تو اللہ کا فضل، اللہ ذو الفضل العظیم کا، میں فضل عظیم کا مالک ہوں، بڑا فضل کرنے والا ہوں، چھوٹا فضل نہیں ہے میرے پاس، بڑا فضل کرنے والا ہوں۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، غفور کہتے ہیں بہت زیادہ بخشش کرنے والا، چھوٹی موٹی بخشش نہیں۔ ایک نیکی قبول ہو گئی بخشش، ہمیشہ کی جنت، ایک نیکی قبول ہو گئی۔ ایک عمل، ایک نیکی پہ 10 گنا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، ایک نیکی پہ 700 گنا رحمت ہے، اور ایک نیکی پہ بغیر حساب اجر، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ پڑ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا معاملہ کسی عام بندے کے ساتھ نہیں پڑا۔ اگر اللہ ہمارے حساب کتاب بندوں کے حوالے کر دے تو صحیح اللہ بندہ ساری جنت آپ ہی سامنے۔ ساکم صاحب وہ کہنا مولوی صاحب نو جنت جنی داخل ہو دینا۔ اگر اللہ ہمارے معاملات لوگوں کے حوالے کرے کہ لو جی تسی فیصلہ کرو بندے دا، سب دوزخ میں، کیونکہ ہم نے دنیا میں ہی سب کو دوزخ میں ڈال دیا، سب کو کافر بنا دیا، اپنے علاوہ ہر ایک کو جنت کا ہم حقدار سمجھتے ہیں۔ اپنے علاوہ یہود کی طرح، نصارہ کی طرح، یہود و نصارہ بھی یہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ عیسائی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، عیسائی کہتے تھے جنت میں عیسائیوں کے سوا داخل نہیں ہوگا، مسلمان کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے، جو مرضی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کیا قرآن میں، لیس بِأَمَانِجِكُمْ وَلَا أَمَانِجِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لوگوں تمہاری خواہشات پر فیصلہ نہیں ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر فیصلہ ہوگا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو گناہ کرے گا سزا پائے گا، جو برائی لے کر آئے گا مَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو برائی لے کر حاضر ہوگا ہم اسے الٹا دوزخ میں ڈالیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر۔ انسانی اعضاء میں سب سے مکرم، محترم، عزت والا جو عضو ہے وہ بندے کا چہرہ ہے، اسی لیے چہرے کو برا کہنا اس سے منع کیا گیا ہے، چہرے کو برا کہنے کو منع کیا گیا، چہرے پر مارنے کو منع کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کسی کے چہرے کو مت مارو، کسی جانور کے چہرے پر بھی مت مارو۔ گدھے کے چہرے پر نشان دیکھے، کسی نے اس کے چہرے پر جلا دیا ہے لوہے کے راڈ سے، تو حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جس نے گدھے کے چہرے کو داغ دیا تھا۔ حالانکہ گدھے کی آواز قرآن کہتا ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، جانوروں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو اگر کسی کی آواز سب سے زیادہ بری ہے لیکن ہم اس کے چہرے پر پھر بھی نہیں داغ دے سکتے، اس کے چہرے پہ مار نہیں سکتے، تو دوزخ میں کیونکہ ذلیل کر کے ڈالا جائے گا، اس لیے کہا چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔
ہمارے ہاں جو مراسی لوگ ہیں نا، مراسی، یہ جو جس کو ہم فنی کہتے رہتے ہیں، جی فنی پروگرام ہے، یہ چہروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تیرا منہ ایسے ہے جیسے فلان چیز، تیرا منہ ایسے ہے جیسے فلان لوٹا، تیرا منہ ایسے جیسے بیری. حد ہو گئی یار، سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین. اور ایسی ویڈیوز کو لائک کرنے والوں پہ بھی ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ تم کیا لائک کر رہے ہو، کیا پسند کر رہے ہو. قیامت کے دن حصل ما فی الصدور ہے کہ تمہاری پسند اور ناپسند کو بھی کھول کے رکھا جائے گا. تم کیا پسند کرتے تھے دنیا میں، کیا ناپسند تھا تمہیں. تو کسی کے چہرے کو برا نہیں کہنا. تو دوزخ میں چہرے کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا. من جاء بالسیئہ، جو اللہ کی بارگاہ میں اور جرم لے کر حاضر ہوگا.